بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جے او بیلی سب جگ بیلی ہے۔ اور میں نے اصل میں معیار ہے نا ایمان کے، اپنے اپنے معیار ہیں ایمان کے، کسی کا کمزور، کسی کا طاقتور، کسی کا بہت طاقتور ہے۔ اور مجھے یاد ہے میرے دادا پیر و مرشد رومی عصر غزالی دوران باز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، میں کسی بندے نے آنا نا کہ حضرت وہ فلاں بندہ ہے تو آپ اس کو سفارش فرما دیں میرے فلاں کام کے حوالے سے، تو آپ اکثر ایک بات ارشاد فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے انہوں کانوں کہنا ہے، اسی انہوں کہنے ہیں جدے قبضہ قدرت چودہ دل لے ہیں۔ ایمان تھا، کبھی ایمان تھا۔ اور یہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے حضرت کہ آپ نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اب دیکھیں نا جنہیں محبوب فرما رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، وہ علی بابوہا ہونے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں۔ اور یہ تھی حضرت جی جڑا 4 دن نمازاں پڑھ لے ہو یا اپنے وقت دا مجتہد ہو جاندہ ہے، وہ اپنے امام صاحب سے مزید کچھ سیکھنے کے بجائے وہ جناب وہ پھر امام صاحب کو ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، شیطان پڑھ جاتا ہے نا۔ لیکن وہاں کیا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے بھی علم نبوی تک رسائی حاصل کرنی ہے مولا مشکل کشا کے قدموں سے ہو کے گزرنا پڑے گا پہلے۔ حضرت علی کے بغیر نبی پاک علیہ السلام کے علوم میں سے حصہ نہیں۔ جس کے دل میں بغض علی ہو اور اس کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک علم میں سے کوئی حصہ مل جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی تو کسی نے کہا اگر علی کو چھوڑنا تو پھر جہنم میں جاؤ۔ حضرت انا مدینۃ العلم وعلی بابو، لیکن اس کے باوجود بھی عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ، سانوں تے ویلا ہی لنگ گیا کہ سانوں کسی نے آکھیا ہوئے کہ نصیحت کرو، بلکہ سانوں کانے سے آ کے جاندے نے جی پگ ڈنگی ہے جی ہے نہیں سدھا، میں ٹھیک ہے بھائی تو اپنا سدھا کروا۔ بچ کے رہنا یہ جتنے صوفی بیٹھے ہو نمازی، کیونکہ شیطان نے تمہیں پڑھنا ہے، تمہارے پاس سودا ہے، تمہارے لیے اس نے کوشش کرنی ہے یہ اتر جائے منہ سے، تمہارے لیے اس نے کوشش کرنی ہے یہ سر سے ٹوپی اتر جائے، تانوں پہنا انہوں نے تو نہیں پہنا کوئی بھی، یہ تو بیچارے آگے کالی ہیں۔ سودا تو تمہارے پاس ہے 5 نمازوں کا، سودا تو تمہارے پاس ہے ذکر کا، درود کا، تلاوت کا، تقوی کا، اس نے تمہیں پڑھنا ہے۔ یہ بیچارے تو خالی بیٹھے ہیں سارے، یہ جو ان کے پاس اس نے کیا لینے آنا ہے حضرت، یہ تو اگے سودا کوئی نہیں کھول حضرت۔ اس لیے میں نے کہا نا میں نے اپنے ان 4-5 سالوں میں ادھر بہت کچھ ہوتے دیکھا، بڑے چہرے بدلے، لوگ قریب آئے، پھر ایسے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، پڑ گیا شیطان حضرت۔ اس لیے دھیان رکھنا حضرت، اور اس کا کیا طریقہ ہے، لگے رہنا حضرت، وابستہ رہنا حضرت، علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، شیوخ کے ساتھ حضرت۔ باقی میں نے حضرت وہ اس دن بھی عرض کی تھی، وہ ہم اس کے کیا پاسکوں ہیں حضرت، وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے اس کو کہ وہ یہ جو نماز چھوڑنے کے عذر لکھے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں، ان میں شدید بارش، ٹھیک ہے جی، ان میں اندھیرا اور ان میں کیچڑ بھی ہے، اگر یہ عذر پائے جائیں تو آپ اگر گھر بھی نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، عذر موجود ہے، ظاہر بات شدید کیچڑ ہے، آپ گر جائیں گے، پھسل جائیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، نماز تو پڑھی نہیں جائے گی، شدید اندھیرا ہے، بہت شدید بارش ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کل جیسے ہماری سڑکیں گلیاں اور یہ لائٹنگ سسٹم ہے، میرے خیال میں تو
ان میں سے کوئی عذر بھی نہیں بچتا، پکی سڑکیں ہیں حضرت، ہاں پانی وغیرہ ہو۔ وہ لکھا کہ تینوں عذر موجود تھے، لیکن بابا اتنا پکا نمازی کہ اس کو گھر نماز پڑھنے سے سکون ہی نہ آئے۔ بیٹوں نے روکا، بہوؤں نے روکا، ابا جی باہر چکڑ ہے، ڈگ پاؤ گے، بڈھے ویلے کو بامبو نہ پانا رہی ہو اپنی، لیکن وہ کہ نہیں، میں نے جانا ہی جانا۔ وہی ہوا حضرت، اندھیرا بھی تھا کہ پرانا دور تھا، یہ اسٹریٹ لائٹس تو نہیں لگی تھی کچھ بھی، نہ اس طرح پختہ گلیاں پختہ سڑکیں تھی حضرت، ٹھیک ہے۔ وہ پھسل گیا بیچارہ، واپس آیا، ظاہر ہے وہ سب نے محبت میں وہ ناراض بھی ہوئے، ہم نے آپ کو منع، بھائی شریعت رخصت دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے گھر پڑھ لیں۔ تو بابا جی نے پھر کپڑے بدلے، پھر نماز کے لیے نکلے، پھر وہی ہوا، پھر پھسلے، پھر گر گئے، وہ پھر گھر آئے، پھر باتیں، لیکن بابے اور پکے۔ وہ تیسری بار لکھا جب نکلے نا تو باہر ایک شخص وہ روشنی لیے کھڑا تھا، ہاتھ میں اس کی مشعل تھی، اس نے وہ بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور وہ گزارتا گزارتا ان کو مسجد تک لے آیا۔ بابا جی اپنی دھن میں مسجد میں داخل ہوئے، لیکن جب وہ دائیں بائیں دیکھا تو وہ جو چھوڑنے والا تھا وہ نہیں، اور وہ واپس مڑ رہے۔ انہوں نے اس کو پکار کے کہا، تو نہیں نماز پڑھنی؟ اس نے کہا نماز پڑھنا دور، میں تو کسی کو پڑھنے بھی نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابلیس، میں شیطان، میرا کام تو میں نہیں پڑھنے دیتا کسی کو۔ اس نے کہا اگر تو نہیں کسی کو پڑھنے دیتا تو پھر مجھے کیوں مسجد چھوڑ آیا؟ اس نے کہا سنو بابا جی، رخصت تھی، عذر موجود تھا جماعت چھوڑنے کا، لیکن اتنی محبت جماعت سے، کیچڑ بھی تھا، اندھیرا بھی تھا، شدید بارش بھی تھی، پھر بھی نکلے۔ اور کیا ہوا؟ پھسل گئے، گر گئے۔ تیرے رب کو تیرا گرنا، تیرا پھسلنا اتنا پسند آیا، تیرے اس پھسلنے کی وجہ سے اللہ نے تیرا سارا محلہ معاف کر دیا۔ پھر واپس آیا، باتیں بھی ہوئیں، طنز بھی کی گئی، محبت میں ڈانٹا بھی گیا۔ ابا جی کو لت باں نہ پان لو، کو شکر کرو کو ڈیجے جے ٹوٹی ہے، سلامت واپس آ، ان کا ہاری پڑھو۔ تو پھر نہیں مانا، پھر کپڑے بدلے، پھر وضو کیا، پھر نکلا، تو پھر پھسل گیا۔ تیرے رب کو تیرے پھسلنے پہ اتنا پیار آیا کہ اس بندے کو چھٹی بھی آ ہم ہی نے دی ہے، لیکن پھر بھی جماعت میں شریک ہونے کا اتنا شوق اس کو، تو پھر پھسل گیا۔ تیرے اس پھسلنے پہ تیرے رب کو اتنا پیار آیا، اللہ نے تیرا سارا شہر ہی معاف کر دیا۔ تو پھر واپس آیا، پھر باتیں ہوئی، تو نے پھر کپڑے بدلے، تو نے پھر وضو کیا، تو پھر جماعت کے لیے نکلا۔ میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو یہ اس بار گرے اور روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں، اللہ کو اس کے گرنے پہ اتنا پیار آئے، اللہ سب ہی کو معاف نہ کر دے، اس کا ہاتھ پکڑو مسجد میں چھوڑ کے آؤ اس کو۔ سرکار عہدے نال واہ ہے، حضرت صاحب اس سے لڑائی ہے، اس سے ہماری لڑائی ہے، اس سے ہمارا واہ ہے جو یہاں تک سلسلہ رکھتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے مجھے نہیں ڈر لگتا کسی سے بھی حضرت جی، جو مرضی، ہاں ایک شے ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے، جہاں وہ آ جائے گی وہاں میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور دکھ کی بات ہے، آپ تو آپ رہے، ہمارے پاس بھی اب وہ سودا نہیں رہا جس سے وہ کہتا ہے سر مجھے ڈر لگتا ہے۔ علم سے نہیں ڈر لگتا، تقوی سے نہیں ڈر لگتا، تمہارے نفلوں سے ڈر نہیں لگتا، تمہارے ذکر و فکر سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کرنا نہیں، کچھ بھی کرنا سارا کچھ، لیکن وہ کہتا ہے ڈر نہیں لگتا ان میں سے کسی کام سے۔ ڈر لگتا ہے تو کس سے لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ڈر لگتا ہے تو مجھے اخلاص سے لگتا ہے۔ خود کہہ رہا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک نو نہیں چھڈاں گا، جتھے جتھے زور چلے گا لاواں گا، داڑھی نہیں رکھنے دوں گا، پاویں سلیمان مصباحی جنہ مرضی کھپے، انہاں نوں پھر ننگے سر ہی لے کے آواں گا میں جمعے مسجد۔ مولوی سلیمان پاویں جنہ مرضی غصہ کرے، میں ان کو سر پہ ٹوپیاں پاک رکھنے دوں گا، میں ان کو نہیں داڑھی رکھنے دوں گا، میں ان کو نہیں نماز پڑھنے دوں گا۔ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ لیکن پھر اگے آپ کو ہی کہندا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن یا اللہ جڑے تیرے مخلص بندے نے، انہاں تے میرا زور نہیں چلنا کوئی۔